سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس 5 ایسی جدید، تازہ اور انتہائی حیران کن خبریں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے بہت ہی کم وقت میں بہت زیادہ کچھ بولنے والا ہوں۔ آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں یا کرنٹ افیئرس کے اوپر نظر رکھتے ہیں یا پریزنٹیشن دیتے ہیں یا پھر آپ کو بین الاقوامی سطح کے اوپر ان حالات سے جڑے رہنا ہوتا ہے تو پین اور پیپر لے کے بیٹھیے گا۔ 2 ایسی تقاریر ہوئی ہیں پچھلے دنوں جس کی وجہ سے مجھے آپ کے سامنے تمام تر حالات کو پیش کرنا پڑا ہے جو دنیا کے نقشے کو بدلنے کی قوت رکھتی ہیں۔ ایک ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی تقریر، اور دوسری طرف ایران کے مخالف اور دشمن ملک اسرائیل کے وقت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی تقریر۔ دونوں تقریر میں ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا حوصلہ اور جگرا نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف شکست تھی اور ایک طرف شکست دینے کے لیے تیاریاں اور نقشہ بندی اور پلاننگ۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی وکٹری اسپیچ دی ہے اور بتایا ہے کہ ان کے ہمیشہ کے فارمولے نے اثر دکھایا ہے اور شام میں موجودہ صورتحال کی مکمل ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے۔ کتنا بم بارود، کتنا گولہ، 500 سے زائد بامز، ایئر سٹرائکس اسرائیل نے 2 دن کے اندر اس شام کے اوپر کر دی ہیں اور اس کا رد کرنے کی کسی میں قوت نہیں۔ مکمل طور سے سیریا کی آرمی کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ نیوی ہو، ایئر فورس ہو، ایئر فورس کے جتنے بھی طیارے ہیں، جتنے بھی ان کے ملٹری ایئر بیسز ہیں، جتنا کچھ بھی ان کا دفاعی عملہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی زمینی فوجیں ہیں، ان کے بڑے ہیڈ کوارٹرز ہیں، ویپنز ہیں، سب اسرائیل نے خاک میں ملا دیا ہے، مٹی کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور یہ سب کچھ کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہو رہا، اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جس میں مجاہدین آئے ہیں، باغی آئے ہیں، انقلابی آئے ہیں، جو دیواروں پہ لگے ہوئے پوسٹرز تو پھاڑ کے پھینک رہے ہیں جس میں مقدس نام لکھے ہوئے ہیں، مگر ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا جواب دے سکیں یا اس سے کسی طرح مقابلہ کر سکیں، مگر وہ مجاہد ہیں، وہ باغی ہیں، اس لیے کہ وہ بہرحال جو ہم چاہتے ہیں مسلکی تعصب، اس میں تو کہیں نہ کہیں بازی لے جاتے ہیں، اور وہ بہرحال ان سے ایک خیر کی امید ابھی تک مجھے ہے، اس حوالے سے ضرور ہے کہ ایک بڑی اچھی چیز ہوئی ہے۔ شامی سارے کے سارے لوگ تو تکفیری نہیں ہیں، شامی سارے کے سارے لوگ تو دہشت گرد اور شدت پسند نہیں ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ میرے اور آپ جیسے اور بے شمار لوگ جیسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایرانی تاثر نہ جائے، ایرانی عمل درآمد نہ ہو، ایرانی عمل دخل اندیزی نہ ہو، ایرانی انٹروینٹ نہ ہو، ایرانی کوئی چیز شام میں نہ جائے۔ جو ایران سے نفرت کرتے ہیں اور شاید ان کے پاس وجوہات بھی ہیں کرنے کے لیے، کیونکہ ایران نے بہرحال بشار الاسد کے رجیم کو سپورٹ پرووائڈ کی ہے، مگر یہ لوگ تکفیری مائنڈ سیٹ کے نہیں ہیں، یہ حشر نہیں چاہتے تھے شام کا، لہٰذا یہ آگ بگولا ہو گئے، اور ان میں سے بے شمار لوگ تو ایسے ہیں جو سڑکوں پہ آ گئے۔ میں آپ کو نیتن یاہو کی اسپیچ کے حوالے سے بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، اور اس کی اسپیچ میں ایران کے اوپر حملہ کر دینے کے حوالے سے بھی ضرور بتاؤں گا، مگر جن شامیوں کی میں بات کر رہا ہوں ذرا ایک نظر ان پہ دوڑائیں۔ ایک شخص ہے، میرے ساتھ اسکرین پہ بھی چلے گا اور آپ اسے دیکھیں گے کہ یہ اپنے بغض، تعصب اور ظاہر اپنی نفرتوں کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو مملکت ایران سے دشمنی ہے، مگر اس سے شام کے اندرونی معاملات اور اپنی ریاست سے بغاوت کی بو نہیں آئے گی آپ کو۔ یہ ویسے ہی جیسے کہ بے شمار لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، جیسے کہ شامیوں کو پروپیگنڈا کر کے دشمن بنایا جاتا ہے، آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ اس نے جناب سیدہ رقیہ کے روضے کے باہر کھڑے ہو کے کچھ کلمات کہے ہیں۔ بنو أمية ورجع أتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أهل السنة والجماعة ومن أتباع سيدنا معاوية رضي الله عنه إلى مقام السيدة رقية يا شيعة رجعنا۔ یہ شخص ان کلمات میں جناب سیدہ رقیہ کے روضے کے آگے کھڑے ہو کر ایرانیوں کو للکار رہا ہے کہ بھئی ایرانیوں اور ان مسلک کے لوگوں، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ادھر آؤ، نظر آپ آ کیوں نہیں رہے ہو، آؤ ہمارے آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، مقابلہ کرو نا، یہ یہاں پر آ کے دکھاؤ، اپنی مجال دکھاؤ، قدم رکھ کے دکھاؤ۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے دل میں نفرت ہے مملکت ایران کے لیے، اس کو حق حاصل ہے، اور ہم بھی کوئی طرفدار نہیں ہے کسی ملک کے، ہم تو اپنے ایمان اور عقیدے، اور صحیح بات یہ ہے کہ سچ پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مگر اس شخص کی اس وائرل ویڈیو کے بعد اس کو جلسے جلوسوں میں بلانا شروع کر دیا،
HTS نے اپنے مقامی جلسے میں اس کو طلب کیا، ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں روڈ ریلی ہو رہی تھی، اس میں اس کو بلایا گیا عوام کو ابھارنے کے لیے، اور جب یہ وہاں پر آیا تو اس نے ظاہر اپنی اسی خیالات کا اظہار کیا کہ جو اس کے اندر ہے، یہ نہیں چاہتا کوئی اور ملک شام کے اندر اثر و رسوخ ڈالے، جس طرح ایران نہ ڈالے اس طرح اس نے کہا کہ ویسٹ بھی نہ ڈالے، اور پھر اس نے USA کا نام لے کے بھی کہا کہ USA بھی کسی بھی طرح سے ہم الاؤ نہیں کریں گے، کوئی مدد نہیں لیں گے۔ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دینے آ گیا، یہ ایک عام شہری تھا کیونکہ وائرل ہوا تھا، فوراً سے اس کو اسٹیج سے اتار دیا گیا۔ جب اس نے ویسٹ کے بارے میں کچھ کہا اور اسرائیل کے اتحادیوں کے بارے میں کچھ کہا تو اس کو کھینچ کے مائک چھین کے نیچے اتار دیا گیا۔ یہ لمحات بھی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ أن نستمر على هذا الدرب وأن لا نقبل الدعم من العملاء ولا من الدول الإقليمية العميلة ولا من أمريكا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن سے آپ امداد لے رہے ہو ان کے خلاف بات کر رہے ہو، وہ بھی اتنی ابتدائی کنڈیشن میں؟ میں واضح طور سے بتا دوں، ہونا یہی ہے آگے چل کے۔ انہیں امریکہ نے دہشت گرد کہہ کے مارنا ہے کیونکہ یہ دہشت گرد ہیں، انہیں اسرائیل نے دہشت گرد کہہ کے مارنا ہے کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے، مگر فی الحال یہ ٹائم نہیں ہے، ابھی تو انہیں اور استعمال ہونا ہے، کچھ ٹائم تک انہوں نے خدمات انجام دینی ہے، اور اس کے بعد انہیں آہستہ آہستہ احساس ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے گریٹر اسرائیل کی کس طرح سے امداد کی ہے، اور کون ان کا دوست ہو سکتا تھا جس کو انہوں نے دشمن بنایا، کون ان کا دشمن ہے جس کو یہ تصور کیے بیٹھے ہیں۔ خواتین و حضرات، انہی لوگوں کے لیے نتن یاہو نے تقریر کی ہے۔ یہ لوگ صرف شام میں نہیں ہوتے، یہ ایران کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ ایرانی حکومت میں بہت بڑی تعداد میں شامل ہیں، جس کا اندازہ شاید ایران کو بھی ہے۔ نتن یاہو نے ایک اسپیچ کی جس میں واضح طور سے کہا کہ اب اسرائیل اس فارم میں ہے کہ اسرائیل شام تو آدھا کھا چکا ہے اور کافی سارے حصوں میں چڑھائی کر چکا ہے، مگر اصل ہدف ایران ہے، اور شام کے بعد بلکہ انہی لمحوں میں کسی بھی وقت اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرے گا۔ کہاں حملہ کرے گا؟ اسرائیل نے یہ حملہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے پاس اگر اگلے چند دنوں میں، جس کا میں آپ کو بہت پہلے سے الرٹ دے رہا ہوں، ایران کے پاس اگلے چند دنوں میں نیوکلیر ٹیکنالوجی اس طرح سے ہوگی کہ جس کا وہ اظہار بھی کر چکا ہوگا اور پھر کوئی ملک اس کو روک نہیں سکے گا۔ ان دنوں میں یا اس پورے پروسیس میں شاید مشکل سے 20 25 30 دن، ایک مہینہ ہوگا۔ اسرائیل اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کس حد تک نیوکلیر ٹرانسفارمیشن وہاں پر ہو چکی ہے، لہٰذا وقت پر ہی اگر حملہ نہ کیا اسرائیل نے تو اس کے بعد بازی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اگلے 7 دنوں میں اسرائیل نے ایران کی نیوکلیر تنصیبات کے اوپر اٹیک کرنے کی پلاننگ کر لی ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے واضح طور سے یہ کہہ دیا ہے کہ اس سے بھی بڑا کچھ ہے جو میں ایران میں کرنے جا رہا ہوں۔ As we see history unfold before our very eyes, I can only imagine what you're feeling right now. Your oppressor has spent over 30. Today, after only 11 days of fighting, his regime collapsed into the dust. اسرائیل اور یہ جو صہیونی لابی ہے یہ ایران میں اتنا بڑا کچھ کرنے جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے پہلے ہی سے ایرانی عوام کو یہ بتا دیا کہ ایک تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور دوسرا آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ جیسے ہی ہم وہ بڑا کام کریں گے جس سے مراد ظاہر نیوکلیر تنصیبات کے اوپر حملہ اور پھر ایران سے دو بدو جنگ کرنا ہوگا، ویسے ہی ایران ریٹیلیٹ کرے گا اور اس کو کرنا پڑے گا۔ جب وہ جوابی حملہ کرنے کا سوچ رہا ہوگا تو ایرانی عوام نے سڑکوں پہ آ جانا ہے اور آیت اللہ کے رجیم کو اٹھا کے پٹخ دینا ہے کہ یہ ایک ایسا نقشہ ہوگا کہ جو ایران میں شام جیسی صورتحال بنانے میں نتن یاہو کی مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے ایران جب اسرائیل کے حملے کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوگا تو دوسرا حملہ شام کی جانب سے ایران کے اوپر ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر ایک اور اسپیچ کی گئی جس کا میں نے آپ کو ویلاگ کے شروع میں ہی انتباہ دیا تھا، اور وہ تھی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی۔ انہوں نے واضح طور سے کہا، اور وہی کہا کہ جو اس وقت کی اسٹیٹ کا لیڈر کہتا بنتا ہے، باوجود اس کے کہ مجھے اس میں کافی حد تک خدشات ہیں۔ پہلی چیز جو ان کی اسپیچ میں تھی وہ یہ تھی کہ ایران مضبوط ہوا ہے، کمزور نہیں ہوا، مزاحمتی ایکسس مضبوط ہوا ہے، کمزور نہیں ہوا۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، مگر ظاہر ایک لیڈر کا بیان ہے، میں آپ کے سامنے ویسے ہی رکھوں گا۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ ہر مرتبہ امام سیدنا
امام مہدی ہی کو کیوں کہتے ہیں کہ ان کے آنے کا وقت ہے اب وہ سب کچھ کریں گے؟ آپ اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہر بات کو امام کے آنے سے کیوں جوڑ دیا جاتا ہے؟ اپنی ذمہ داری سے کیوں نہیں جوڑا جاتا؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ اب مجھ پہ کچھ ذمہ داریاں آ گئی ہیں اور میں نے اسی ٹائم پہ وہ بڑا کام کر کے گزر جانا ہے؟ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ایران اس وقت شدید معاشی بحران کا شکار ہے، اور خواتین ایران میں خاص طور سے گھریلو خواتین، شادی شدہ خواتین اپنے زیورات کو دے رہی ہیں، ڈونیٹ اور ڈیڈیکیٹ کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ فلسطینیوں کی امداد کرے اور اپنے ایکسس کو مضبوط کرے تاکہ اسرائیل کے آگے گھیرا تنگ کرے۔ لہٰذا سید علی خامنہئی نے واضح طور سے یہ کہہ دیا کہ ہم ایک تو اپنا نیوکلیر پروگرام پورا کر کے چھوڑیں گے، اللہ کوئی ڈیل ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، اور فی الحال اس کی کوئی توقع نہیں ہے، امکانات نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا آج بھی مقصد اسرائیل کا خاتمہ ہے، اور ہم یہ کام ہر صورت انجام دیں گے چاہے شام ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ شامی حکومت کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر شامی حکومت ان سے ٹکراؤ کرے گی تو ظاہر تصادم کے بدلے میں تصادم ہوگا، مگر کچھ عہد و پیمان ہیں جو میں آپ کو بہت پہلے کہہ چکا ہوں، جن میں سے واضح طور سے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ رقیہ کا روضہ اس میں شامل ہے، اور ان مقدس مقامات کے اوپر کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ایران یا ایرانی رجیم سیریا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور ان سے دست و گریبان ہو جائے۔ خواتین و حضرات، یہ دو تقاریر اور ان دونوں تقاریر کا وزن کتنا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک کھلم کھلا اعلان جنگ ہے، اور اس اعلان جنگ میں آٹے میں نمک کی طرح نہیں بلکہ سمجھ لیں کہ جلتی کے اوپر نمک کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا بیان دے دیا ہے کہ مجھے جیسے ہی اقتدار ملے گا میں کسی بھی صورت ایران کو اس کی نیوکلیر ٹیکنالوجی کی اچیومنٹ سے روک دوں گا، چاہے مجھے اس کے اوپر حملہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ بہت ہارش بیان ہے، اور اس سے مراد واضح طور سے جنگ کا سائن ہے، یعنی اس میں ایران کو پس پشت جانا پڑے گا، دبنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، اور یا تو یو ایس اور اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ہی کہنا پڑے گا کہ ہم نیوکلیر ٹرانسفارمیشن کی طرف نہیں جا رہے، مگر ہم دیگر چیزوں میں آپ سے معاہدہ کرنے کے لیے رضامند ہیں۔ ماضی میں اس کی جھلکیاں آپ کو نظر آئیں گی، مگر اس وقت یہ بہت سنگین مرحلہ ہوگا۔ ایران مقدس مقامات کا دفاع کرے گا، ایران فلسطین کا دفاع کرے گا، یا ایران اپنی نیوکلیر ٹیکنالوجی کا دفاع کرے گا اور اس کو اچیو کرے گا۔ یہ تین محاذوں کے اوپر جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور چوتھی جنگ بھی ہے، اور وہ ہے کہ ایران اپنی رجیم کو بچائے گا۔ یہ آیت اللہ کا رجیم، یعنی یہ آیت اللہ کا جو نظام انقلاب ہے، یہ باقی رہ پائے گا، بچے گا، اس کا دفاع وہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ خواتین و حضرات، واحد دوست ایران کا اس وقت، یعنی ان دوستوں میں جن جو دامے درمے قدمے سخنے گراؤنڈ میں اترے ہوئے، ان میں رشیا ہے، اور ولادیمیر پوٹن اس وقت یوکرین میں بری طرح انگیج ہے۔ آپ کو علم ہے کہ یوکرین کے زیلنسکی نے اس وقت وہ کچھ کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ٹرمپ بھی ان سے ناراض ہے اور ان کو باولا اور اسٹوپڈ کہہ رہا ہے۔ یوکرین اٹھا کے میزائل ماسکو کی طرف مار رہا ہے، اور وہ بھی یو کے اور یو ایس اے کا میزائل۔ وہ سارا اسلحہ جو اس کو دنیا بھر سے ملتا ہے، ویسٹ کی طرف سے ملتا ہے، وہ سارا کا سارا پوٹن کے شہروں پہ گرا رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا بڑی سطح کے اوپر۔ مگر یہ بہت بڑی جنگ ہے۔ اس سے مراد تو یہ ہے کہ اب کھلم کھلا بوم گرایا جائے، اور وہ بھی نیوکلیر قسم کا۔ لہٰذا رشیا فوکس کر رہا ہے کہ زیلنسکی کی اس شرارت کو، اس حرکت کو کیسے انکاؤنٹر کرے، کیسے اس کے اوپر ایٹمی بم گرائے، یا پھر کسی بھی طرح سے کیو میں چڑھائی کر کے اس جنگ کو ختم کرے، سد باب کرے، چیپٹر کلوز کرے۔ اور رشیا کو ایسا کرنے کے لیے مکمل فوکس چاہیے۔ ایک پائی پیسہ بھی وہ دوسرے ملک میں نہیں لگا سکتا، نہ ہی اپنی فوج لگا سکتا ہے، نہ ہی اپنی انرجی، اپنا فوکس ضائع کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے واضح طور سے اپنے شہریوں کو ایک بات کہتی ہے جس کی وجہ سے مجھے خطرہ لاحق ہے کہ آنے والے ہفتے میں بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے رشیا کی جانب سے بھی، اور وہ یہ ہے کہ ولادیمیر پوٹن نے ویسٹ میں اپنے شہریوں کو سفر کرنے سے منع کر دیا ہے۔ بڑے بڑے شہر جن میں سے ظاہر یو کے، یو ایس اے، جرمنی، فرانس ہے، اس میں کسی بھی طور سے سفر نہ کریں اس وقت، یہ کہنا ہے ولادیمیر پوٹن کا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ شاید کچھ بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ خواتین و حضرات، میں کنکلوڈ کروں گا اور اینڈنگ کی طرف جاؤں گا، مگر ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس بہت کم وقت ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت کچھ ہے جو میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں۔ اس وقت حافظ الاسد جو بشار الاسد کے والد ہیں، ان کی قبر شام کے باغیوں کے ہاتھ لگ گئی ہے، اور وہی سلوک ہوا ہے جو اسلامی تاریخ میں ہی ملے گا آپ کو، کسی مہذب مؤدب علاقے میں نہیں ملے گا۔ باوجود اس کے کہ حافظ الاسد میرے نزدیک ایک دہشت گرد ہے، ایک ڈکٹیٹر ہے، ایک ظالم ہے، ایک جابر ہے، اور کتنے سارے مسلمانوں کا خون اس کے اوپر ہے، مگر اسلامی روایات کسی بھی طور سے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کسی کی قبر کو نکال کر اس میں آگ لگائی جائے اور اس کے جسم کو نکال کے پارا پارا کیا جائے۔ یہ کام ایک ہی گروہ، ایک ہی قبیلہ کرتا آیا ہے ہمیشہ سے، اور آج بھی ویسے ہی ہوا ہے کہ حافظ الاسد کی قبر کو جلا دیا گیا ہے، نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ یہ اسلامی اقدار نہیں ہے،
یہ دین یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین وہ نہیں ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے، اور یہ کسی بھی طور سے قرآن اور سنت رسول کے مترادف نہیں ہے، اس کی ترجمانی نہیں کرتا، مگر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور حافظ الاسد کی لاش کو نکال کے بھی لے گئے ہیں اور نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرحال ان شارٹ یہ کہ آنے والے وقت کو میں بہت خاص سمجھتا ہوں، اور میں بگاہے بگاہے جو آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں، جس میں میری کوشش یہ ہے کہ آپ اپڈیٹڈ رہے آنے والے حالات سے۔ یہ جو 7 دن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان میں 3 سے 4 بڑے واقعات ہوں گے۔ ایک رشیا کی جانب سے اٹیک ویسٹ کی طرف سے کسی بھی قسم کا ویسٹ پر ہو سکتا ہے، دوسرا اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اس کے چانسز قوی ترین ہیں اور ایران کو اب خاموشی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تیسری طرف ٹرکی ہے جو اس وقت بہت سائلنٹلی رول پلے کر رہا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ اس وقت ماسٹر مائنڈ بنا ہوا ہے اس پوری جنگی نقشے کا، اور خود بڑا محفوظ ہے کیونکہ سیریا میں اس وقت خانہ جنگی کا سلسلہ ہے۔ خود سنی مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں اس نئے آنے والے سیٹ اپ کے ساتھ، اور اب علویز کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ بے شمار ایسی ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب پہ میں نہیں چلا سکتا جس پہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نازیبا سلوک کیا گیا ہے، مگر مجھے امید ہے کہ صورتحال بہتر ہوگی۔ آنے والا ویلاگ آپ ضرور دیکھیں گے کیونکہ وہ لیٹسٹ نیوز کے اوپر مبنی ہوگا، اور اس وقت جو نئی تازہ صورتحال ڈیولپ ہوگی جنگ کو لے کے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیں گے، اللہ کی امان میں۔